السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ علم الصرف کا تیسرا سبق ہے۔ اس سبق میں ہم بہت اہم چیز پڑھیں گے اور اس چیز کا تعلق پورے علم الصرف کے ساتھ بھی ہے، اور اگر یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی تو عربی زبان کی جو لغات و قوامیس ہیں، جسے مصباح اللغات، قاموس الوحید، اس کے علاوہ لسان العرب ہے اور دیگر لغات ہیں، ان کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس سبق میں اگر آپ نے جو چیزیں بتائی جائیں گی وہ دھیان سے سمجھ لیں تو پھر آپ کو یہ فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا کہ آپ ان لغات کو کھول سکیں گے اور ان سے اپنا مطلوبہ لفظ بآسانی تلاش کر سکیں گے۔ دیکھیں، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ لفظ کی 3 قسمیں ہیں: مصدر، مشتق اور جامد، اور یہ بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ جامد سے ہم بحث نہیں کریں گے۔ علم الصرف کے اندر یا تو مصدر سے بات ہوگی یا مشتقات کے بارے میں، اور مصادر پر بھی اتنی زیادہ توجہ نہیں ہوگی جتنی زیادہ ہماری توجہ افعال مشتقہ اور اسماء مشتقات پر ہوگی۔ یعنی مصادر اور مشتقات، ان میں سے کسی بھی ایک لفظ کو آپ لے لیں، اس کے جو حروف ہوں گے ان حروف میں سے کچھ اصلی ہوں گے اور کچھ زائد ہوں گے۔ تو اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ حروف اصلیہ کیا ہوتے ہیں اور حروف زائدہ کیا ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ایک مصدر سے مشتق ہونے والے جتنے بھی افعال اور اسماء ہوتے ہیں، ان سب کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اصلی حروف کون سے ہیں اور زائد حروف کون سے ہیں۔ مثلا کتابت ایک لفظ ہے، اس سے مشتق ہونے والے الفاظ آپ دیکھیں، کاتب بھی اس سے مشتق ہوا ہے، مکتوب بھی اس سے مشتق ہے، کتب بھی اسی سے نکلا ہے۔ اسی طرح افعال میں کتبہ، اکتبو، نکتبو، یہ سارے الفاظ کتابت سے مشتق ہیں۔ کتابت ان کا مصدر ہے جس کا مطلب ہے لکھنا۔ اب لکھنے والے کو کاتب کہتے ہیں، لکھے ہوئے کو مکتوب کہتے ہیں، اور مکتب بھی ایک مشتق ہے اسی کا، مکتبہ بھی اسی سے مشتق ہے، مکاتب اور مکاتیب بھی اور مکتوب بھی سب اسی سے مشتق ہیں۔ تو اب یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان سب میں آپ دیکھیں کاف، تا اور با سب کے اندر مشترکہ طور پر پایا جا رہا ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ کاف، تا اور با حروف اصلی ہیں، اور باقی جتنے بھی الف ہے، واو ہے، یا ہے اور اس کے علاوہ جو حروف ہیں وہ ان سب کے اندر زائد ہیں۔ تو اب میں آپ کو ایک آگے کی بات بتاتا ہوں کہ افعال اور اسماء جو مشتق ہوتے ہیں ان میں حروف اصلی کے اعتبار سے ان کی اولاً 2 قسمیں بنتی ہیں: ثلاثی اور رباعی۔ ثلاثی وہ الفاظ یعنی وہ افعال اور وہ اسماء جن کے حروف اصلیہ کی تعداد 3 ہو، اور رباعی وہ مصادر اور مشتقات ہیں جن کے حروف اصلی کی تعداد 4 ہو۔ تو یہاں یہ بات سامنے آئی کہ جو اصلی حروف ہیں وہ ان کی کم سے کم تعداد 3 ہے اور زیادہ سے زیادہ تعداد 4 ہے، اور جو ان کے علاوہ حروف ہوتے ہیں وہ سب کسی بھی لفظ کے اندر زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اصلی حروف ہوتے ہیں یہ عربی زبان میں بڑی دلچسپ چیز ہے۔ عربی زبان میں کسی بھی 3 حروف کو آپس میں ملا لیں، عربی کا کوئی نہ کوئی یقیناً بامعنی لفظ بن جائے گا۔ اب دیکھیں، کتاب، مکتوب وغیرہ کا جو حروف اصلی تھے وہ 3 تھے: کاف، تا اور با۔ اب یہ کاف، تا اور با کو جب ہم ملاتے ہیں تو اس سے کتبہ بنتا ہے، اسی سے کتبہ بنتا ہے، اسی سے کتب بنتا ہے، اور ان سب کے عربی میں کوئی نہ کوئی معنی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو 3 حروف ہیں، اب میں اس کی چند مثالیں اور آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے بشیر، مبشر، بشارت، تبشیر، ان سب میں دیکھیں با، شین اور را حروف اصلیہ ہیں۔ اسی طرح نذیر، انذار، تنذیر، منذر، ان کے حروف اصلی ہیں نون، زال اور را۔ رسول، رسل، مرسل، مرسل، ارسال، رسالت، ان سب کے حروف اصلی ہیں را، سین اور لام۔ تو آپ اسی طریقے سے اور بہت سی مثالیں بنا سکتے ہیں۔ جتنے بھی ایک جیسے الفاظ ہیں ان میں جو ایک جیسے 3 حروف ہیں ان کو آپ الگ کر لیں، وہ ان کے حروف اصلیہ ہوتے ہیں، اور ان کے علاوہ جو ہوتے ہیں وہ زائد حروف ہوتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ چھوٹا سا قصہ سناؤں گا۔ ایک شاگرد نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد صاحب حروف زائد کیا ہیں اور کتنے ہیں؟ تو استاد صاحب نے عربی میں تکلم ہو رہا تھا، تو استاد صاحب نے عربی میں جواب دیا: قد سألتمونیہا۔ قد سألتمونیہا عربی کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ آپ مجھ سے یہ پوچھ چکے ہیں۔ شاگرد حیران ہوا، کہنے لگا میں نے تو آپ سے نہیں پوچھا۔ تو استاد صاحب نے کہا: الیوم تنساہ، کہ آج آپ اس کو بھول چکے ہو۔ اب شاگرد نے کہا: واللہ آپ سے نہ میں نے پوچھا ہے نہ میں بھولا ہوں۔ شاگرد اور حیران ہوا۔ پھر استاد صاحب نے سمجھایا کہ اللہ کے بندے، یہ میں نے آپ کو 2 مرتبہ زائد حروف بتا دیے،
سألتمونیہا اور الیوم تنساہو، ان میں جتنے بھی حروف ہیں یہ سب زائد ہیں، تو جو حروف زائد ہیں وہ انہی 10 میں سے کوئی ایک ہوں گے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کبھی بھی زائد نہیں ہوتے۔ لیکن یہ کوئی اتنی بڑی واضح علامت نہیں ہے کہ ہم اس کو معیار بنا کر اس کے ذریعے سے ہم الفاظ کو پہچان سکیں۔ معیار یہی ہے کہ آپ تمام مشتقات میں غور کر کے یہ دیکھیں کہ ان میں مشترک 3 حروف کون سے ہیں ثلاثی میں اور 4 حروف کون سے ہیں رباعی میں، تو وہ اس کے اصلی حروف ہوتے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھتے ہیں کہ کسی بھی 3 حروف کو آپ ملا کر لکھیں اور ان تینوں پر زبر لگا دیں، جیسے فا، تا اور ہا۔ اب ان تینوں پر اگر ہم زبر لگا دیں، ہم کہیں فتح، تو یہ عربی زبان میں فعل ماضی کا سب سے پہلا صیغہ بن جائے گا، جس صیغے کا نام ہے واحد مذکر غائب۔ نام تھوڑا سا مشکل ہے، واحد کا مطلب ہے ایک، اور مذکر کا مطلب ہے مرد کے لیے، اور غائب کا مطلب ہے کسی اور کے لیے بات ہو رہی ہے، تو اس کا چونکہ فعل ماضی ہے تو فتح، اگر اس کو ہم کہیں فتح، ہم عربی میں کہیں فتح، تو یہ ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ بنے گا، جس کا ترجمہ ہوگا اس نے کھولا۔ تو عربی زبان میں کسی بھی 3 حروف کو آپ جمع کر کے لکھیں اور ان کے اوپر زبر لگا دیں، فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ بن جائے گا۔ یہ پہلا صیغہ ہے جس سے ہمارا علم الصرف شروع ہوتا ہے، اور پھر آگے ہم صیغے بناتے چلے جاتے ہیں۔ تو اب یہاں آپ یہ سمجھیں کہ صیغے کل 14 ہیں اور ان کے نام ہیں، اور وہ باقاعدہ ہمیں یاد کرنے ہوں گے۔ وہ اس سبق میں آپ کو نہیں بتا رہا، زیادہ ہو جائے گا، آئندہ اسباق میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فی الحال آپ کے سامنے میں خاکہ پیش کروں گا کہ فتح پہلا صیغہ ہے، اس طریقے سے اس گردان کے یعنی ماضی کے 14 صیغے بنتے ہیں۔ فتح، فتحا، فتحو، فتحت، فتحتا، فتحنا، فتحتا، فتحتما، فتحتم، فتحتی، فتحتما، فتحتن، فتحتو، فتحنا۔ ان میں سے ہر لفظ کا مطلب الگ ہے، بنانے کا طریقہ الگ ہے، ترجمہ ہوتا ہے ہر ایک کا، اس کو ہم ایک گردان کہتے ہیں۔ اب ایسی 65 گردانیں بنیں گی، وہ ہمیں یاد کرنی ہوں گی۔ اب یہ 65 گردانوں کا مل کر ہمارے سامنے جو مجموعہ ہے، اس کو ہم ایک باب کہتے ہیں۔ اس باب کا نام ہے فتح یفتح۔ اسی طرح ایک باب کا نام ہے نصر ینصر، ایک باب ہے سمع یسمع۔ ایسے عربی میں علم الصرف کے اندر 44 ابواب ہیں۔ پھر یہ جو 44 ابواب کا پورا سیٹ ہے، اس کو ہم ایک قسم شمار کریں، اور پھر ایسی اور دیگر اقسام ہیں جن میں حروف علت کے اعتبار سے تفریق ہو جاتی ہے۔ اب جیسے ان میں تینوں فا، تا اور ہا، تینوں میں سے ایک بھی حرف علت نہیں ہے۔ اگر اس میں فا کی جگہ حرف علت آ جائے، تا کی جگہ حرف علت آ جائے، ہا کی جگہ حرف علت آ جائے، پھر حرف علت واو بھی ہوتا ہے، الف بھی ہوتا ہے، یا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح حمزہ کو بھی الگ سے لگاتے ہیں۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جیسے 2 حرف آ جاتے ہیں، جیسے مدہ اصل میں تھا مددا، تو اس میں فتح کے تا اور ہا کی جگہ دونوں جگہ دال ہے۔ تو اب اس کو اس اعتبار سے دیکھیں تو پھر اس کی عربی میں علم الصرف کے قواعد میں 7 قسمیں بنتی ہیں، جن کو ہم 7 اقسام کہتے ہیں۔ تو یہ علم الصرف کا پورا ایک شجرہ کہلاتا ہے، بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ ابھی فی الحال آپ کو دیکھنا، اس کا سننا مشکل لگ رہا ہوگا، لیکن یہ بہت دلچسپ ہے۔ میرے ساتھ جڑے رہیے گا، میں انشاءاللہ ہر سبق میں آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو کام دوں گا کرنے کے لیے۔ تو یہ انتہائی مشکل چیز آپ کو دلچسپی کے ساتھ سمجھتے ہوئے انتہائی آسان لگے گی۔ میں ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ کسی بھی 3 حروف کو جوڑیں، ان پر زبر لگا دیں، تو یہ فعل ماضی مطلق کا واحد مذکر غائب کا صیغہ بن جائے گا، جس کا ترجمہ ہوتا ہے اس نے کیا۔ اب اگر نون، صاد اور را کو ہم ملاتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے اس نے مدد کی، اور عربی اس کی ہوگی نصر، اس نے مدد کی۔ جیم، عین اور لام کو ملا کر ہم نے کہا جعل، تو اس کا ترجمہ ہے اس نے بنایا۔ اب اردو میں بھی عربی زبان کے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، آپ ان میں غور کریں، اور جیسے مثال کے طور پر رحم ہے، تو اب را، ہا اور میم کو ملا کر آپ فی الحال، اصل تو اس کا بنے گا رحیمہ، لیکن فی الحال آپ سمجھنے کے لیے اس کو بنائے رحمہ، اور اس کا ترجمہ ہوگا اس نے رحم کیا۔ ظلمہ، اس نے ظلم کیا۔ نصرہ، اس نے نصرت کی، یعنی اس نے مدد کی۔ تو یہ ایک صیغہ بنا۔ ایسے 14 صیغوں کی ایک گردان ہوتی ہے، ایسی 65 گردانیں ہوتی ہیں، اور 65 گردانوں کا ایک باب ہوتا ہے۔ ایسے 44 ابواب ہوتے ہیں، اور یہ 44 ابواب کا جو سیٹ ہے یہ ایک قسم ہے۔ ایسی 7 قسمیں ہوتی ہیں جن کو 7 اقسام کہتے ہیں۔ یہ پورے علم الصرف کا خلاصہ ہے۔ اس سبق کا کام یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا لفظ لیں جو اردو میں استعمال ہوتا ہو اور آپ کو یہ لگے کہ یہ واقعی عربی کا ہے، اس کے ترجمے میں غور کریں، اس کے 3 حروف اصلیہ کو آپ لکھیں، تینوں پر زبر لگائیں اور نیچے اس کا ترجمہ کریں، اور مجھے
مجھے لکھ کر دکھائیں، پھر میں انشاءاللہ آپ کو مزید بتاؤں گا کہ آپ صحیح کر رہے ہیں یا آپ کو کہاں پر غلطی ہو رہی ہے۔ تو امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ جو علم الصرف کا سفر کر رہے ہیں اس میں ایک منزل آپ نے اور طے کر لی ہوگی۔ دیگر منازل کو طے کرنے کے لیے انشاءاللہ میں جلد ہی اگلی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اب اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔